جوتا پہننے کے جو آداب ہیں یا اتارنے کے آداب ہیں وہ بھی لباس کے آداب میں محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ظن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے آغاز کرے، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے آغاز کرے، یعنی پہلے دایاں پیر پہن لے اور اس کے بعد بایاں پیر پہنے۔ جوتا پہنانا پیر کی عزت اور تکریم ہے، یہ عزت آپ دائیں پیر کو زیادہ دیتے ہیں، یعنی جب آپ پہلے پہنیں گے اور اتاریں گے بعد میں دایاں پیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زیادہ دیر تک دائیں پیر کو جوتے کے اندر ملبوس رکھا ہے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں پیر داخل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب مسجد سے نکلتے ہیں تو بایاں پیر پہلے باہر نکالتے ہیں، گویا کہ اس مبارک اور پاک جگہ میں دایاں پیر زیادہ دیر تک رہا ہے۔ دایاں پیر ہے وہ پہننے کے اعتبار سے پہلا ہونا چاہیے اور اتارنے کے اعتبار سے آخری ہونا چاہیے۔ اسی طرح جوتے کے آداب میں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، اس کو چاہیے کہ دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے۔ اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ ایک جوتا پہن کر چلنا یہ معیوب بھی ہے، اور اگر جوتا ہیل والا ہو، بڑی ایڑی والا ہو، تو اس میں ظاہر ہے انسان کے پیر کو موچ بھی آ سکتی ہے، جیسے ہمارے یہاں مستورات کے جوتے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان مینٹلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے جب ایک پیر میں اس نے جوتا پہنا ہوا ہو اور دوسرے میں نہ پہنا ہوا ہو، یعنی اس کی چال ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایک پیر کو بچانے کے لیے اس کو خاص طور پر ایفرٹ کرنا پڑتی ہے۔ دونوں پیر ننگے ہوں یا دونوں میں جوتا پہنا ہوا ہو تو آدمی روٹین میں چلتا رہتا ہے، لیکن جب ایک پیر ننگا ہو تو ایک ننگے پیر کو بچانے کے لیے اس کو خاص طور پر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ذہنی طور پر۔ تو اس اعتبار سے بھی دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک پیر میں جوتا پہنا ہو اور دوسرے میں نہ پہنا ہو تو انسان کے جسم کے اندر ہیٹ کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ اگر سخت سردی کا موسم ہے تو وہ پیر جو ننگا ہوگا زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر سخت گرمی کا موسم ہے تو وہ پیر جو ننگا ہوگا وہ زیادہ گرم ہو جائے گا۔ تو یہ بات انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے نا، درجہ حرارت برقرار نہیں رہتا جو روٹین میں انسان کے جسم میں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم بخار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر جسم کا درجہ حرارت ڈسٹرب ہوگا تو وہ انسان کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی وہ بات بھی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس طرح نہ بیٹھے کہ اس کا آدھا جسم دھوپ میں ہو اور آدھا سائے میں ہو، اور اگر آدھا جسم دھوپ میں ہوگا اور آدھا سائے میں ہوگا تو جسم کا درجہ حرارت برقرار نہیں رہے گا، اس بنا پر اس کے جسم کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ جوتے میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک جوتا پہن کر چلنے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس میں یہ سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ جوتے کے کیس میں اپلائی کریں گے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ وجہ بھی ہو